مرزا صاحب یہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی جی یہ روگنے گل بھینس کے انڈے سے نکال والا معاملہ سلجھا یا نہیں؟ معاملہ کیا سلجھتا؟ جی 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 مولوی عبد القادر نے ایک شعر موضوع کیا جی پہلے تو روغن گل بھینس کے انڈے سے نکال پھر دوا جتنی ہے کل بھینس کے انڈے سے نکال یہ شعر موضوع کیا جی اور ہمارے سر مڑ دیا وہ جتانا یہ چاہتے تھے کہ ہمارے دیوان میں سب اسی طرح کے اشعار ہیں بولا ہول بولا قوت میں نے اپنا پورا دیوان چھان مارا لیکن ایک شعر بھی ایسا نہیں ملا بالکل نہیں ملتا سر لیکن مرزا صاحب اس قسم کی افواہوں سے آپ کے بارے میں غلط تاثر پیدا ہوتا ہے. بالکل ہاں اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ہمارے شعر ہیں اب صرف دل لگی کے اثر ہمارے شعر ہیں اب صرف دل لگی کے اثر کھلا کے فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں. مرزا صاحب یہ آپ کے دو تخلص اسد اور غالب بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گے. جی ہاں آگرہ سے ایک صاحب نے لکھا کہ وہ اپنی غزل بھیج دیجیے اسد اور لینے کے دینے پڑے. ہم نے کہا لا حول ولا قوت جی 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 یہ ہمارا کلام ہو تو ہم پہ لعنت. جی بالکل بالکل عرصہ ہوا ایک اور صاحب نے ایک مطلع سنایا جی جی اسد اس جفا پر بتوں سے وفا کی اسد اس جفا پر بتوں سے وفا کی میرے شعر شاباد رحمت خدا کی. ہم نے کہا جناب عالی جن صاحب کا یہ مطلع ہے ان پر بقول ان کے رحمت خدا کی اور اگر ہمارا کلام ہو تو ہم پہ لعنت. بالکل نہیں اب بالکل نہیں. کیا ہے کہ اسد اور شعر جفا اور وفا بت اور خدا ارے یہ ہمارا طرز گفتار ہی نہیں ہے. بالکل لیکن نہیں. مرزا صاحب اس شعر میں اسد بھی ہے. ہاں سب ہاں سب کے ساتھ شعر بھی ہے تو پھر یہ شعر ہمارا کیسے ہوا؟ بالکل نہیں بالکل نہیں. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ غالب برا نہ مان غالب برا نہ مان جو وائز برا کہے. ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں گے. اور جناب کا روئے سخن کس کی طرف ہے ہم خوب سمجھ رہے ہیں. اجی ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں. ہاں خوب جانتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں آپ سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں لیکن غلط فہمی تو بادشاہ سلامت کو بھی ہو جاتی ہے. ہو جاتی تو آپ کا کیا ذکر کریں ہم. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے شہزادہ جواں بخت کی شادی کے موقع پر ایک شعرا کہا اس میں یہ شعر نکل آیا ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں. دیکھ اس طرح سے کہتے ہیں سخنور سے ہے. واہ. اور جناب کا پلٹوار بھی خالی نہیں گیا. آپ نے ایک معذرت نامہ لکھا اور ایک تیر سے دو شکار. عرض ہے ارشاد عرض ہے فرمائیے. جناب کا روئے سخن بہت گھسکتا ہے. فرمائیے. منظور ہے گزارش احوال واقعی. جی منظور ہے گزارش احوال واقعی. اپنا بیاں حسن طبیعت نہیں مجھے 100 پشت سے ہے. 100 پشت سے جی 100 پشت سے ہے پیشیں آبا سپاہ گری. کچھ شاعر ہی ذریعے عزت نہیں مجھے. تو جناب عالی آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے دادا مرحوم جی والد بزرگوار جی اور چچا مرحوم یہ سبھی انگریز فوج میں بڑے بڑے عہدوں پر تھے.
حضور ہم دلی والے یہ بھی جانتے ہیں کہ استاد ذوق کے والد صاحب ایک معمولی سپاہی تھے. اب دیکھیے حضور یہ ان کی کم نسبتی پہ تانا ہے. جی بالکل. اب کیا ہے دیکھیے، ہم نے اس طرح کی چشمکوں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھا ہے، لیکن کیا آپ استاد ذوق کا وہ شعر بھول گئے؟ نہ ہوا پر نہ ہوا امیر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا امیر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. واہ 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 مرزا صاحب، استاد ذوق کا کلندرانہ مزاج ان کے اس شعر میں آیا ہے. جی جس شخص کو سگے دنیا نہ پایا، جس شخص کو سگے دنیا نہ پایا، فرشتہ اس کو ہمسایا نہ پایا. نہ پایا نہ پایا. واہ واہ. نہ پایا نہ پایا. واہ صاحب واہ، نہ پایا. واہ کیا پایا پایا ہے، یہ کس کا پایا ہے؟ ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب کیا ہے کہ آپ اس غریب کے سامنے حضرت میر کی تعریف کر رہے ہیں، استاد ذوق کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ اسد اللہ بیگ خاں بیٹھا بیٹھا سن رہا ہے. نہ ستائش کی تمنا نہ سلے کی پرواہ، نہ ستائش کی تمنا نہ سلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں مانی نہ صحیح. حضور اب اجازت چاہیں گے؟ جی اگر اعتراض نہ ہو تو اگلے 2 شنبے کو یہی کچھ دوستوں کے ساتھ جمع ہو کے غزل خوانی کر لیتے ہیں. حضور اچھی خاصی محفل جم جائے گی. مصرع تری آپ فرماوے. حضور بڑی اچھی محفل جم جائے گی. ارے جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو؟ ایک تماشا ہوا، گلا نہ ہوا. ارے جناب یہ تو صوت چند روزہ ہے. جی جی. اسے دوام کہا. ویسے بھی آج کل شہر میں مشاعرے نہیں ہوتے. نہیں ہوتے حضور، نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے. ارے چند شہزاد گانے تیمور اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی غزلیں پڑھ لیتے ہیں. میں بھی کبھی ادھر چلا جاتا ہوں، کبھی نہیں بھی جاتا ہوں. اب کیا ہے کہ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، ہم نے اپنے جی میں ٹھانی. واہ واہ مرزا صاحب واہ. سبحان اللہ. آپ ہی نے فرمایا ہے جی ہر چند دوستی میں کامل ہونا، ہر چند دوستی میں کامل ہونا ممکن نہیں، ایک زباں اور ایک دل ہونا، دل ہونا، دل. لیکن دوست میری غمخواری میں صحیح فرمائیں گے کیا؟ ارے زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا؟ اگلی ملاقات تلک ناخون بھی تیز کر لیتے ہیں. حجام اچھا ڈھونڈیے گا. جی حضور جی ہم جوتیاں خود ہی پہن لیتے تھے، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ ارے بھائی میں یہ شمع اس لیے نہیں لایا ہوں کہ آپ کو جوتی دکھاؤں، بلکہ اس لیے لایا ہوں کہ کہیں اندھیرے میں آپ میرے جوتے پہن کر نہ چلے. اجی اما ہٹیے بھی کتنی بار کہا ہے کہ آپ یہاں پہ مت کھا رہیے. بیگم صاحبہ تشریف لا رہی ہیں. ہاں تو کیا آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں؟ شامت آئی ہے آپ کی. ارے ہم بھی نہیں روک سکتے ان کو، تو بھیجیے اندر. یہ اچھا. چلو ہٹو یہاں سے، ہم بھیک وغیرہ نہیں دیتے. اوہو کتنی گرمی ہے. توبہ توبہ توبہ، میں تو اس گرمی میں مر ہی جاؤں گی. اوہو کتنی گرمی ہے.
मैं तो इस गर्मी में मर ही जाऊंगी। अच्छा? ना जाने, और सूरज ही पूरा सामने निकल आया है। ओहो, लगता है दिल्ली में जैसे आग ही लग गई हो। कितनी क्या? गर्मी है। अरे हम आप ही का इंतजार कर रहे थे बेगम साहब, आ रही है। मकान देखा, पसंद आया? क्या खाक पसंद आता? लोग कहते हैं उसमें बला रहती है। बला रहती है? अरे बाप, आपसे बढ़कर कोई बलाई हो सकती है क्या? हाय लॉर्ड, क्या मैं बला हूँ? अरे बेगम साहिबा, मजाक समझा कीजिए, मजाक समझा कीजिए। आप बला कैसे हो सकती है? आप तो जाने गालिब हैं, जाने गालिब। तो फिर आप हंस क्यों रहे थे? जब हम अंदर आए तो आपके हाथों में एक चिट्ठी थी और आप बैठकर तबस्सुम फरमा रहे थे। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब आपसे क्या पर्दादारी बेगम साहिबा, अब इस उम्र में हसीनाओं के खुतूत तो आने से रहे। हाँ, अलबत्ता मेरठ से एक चिट्ठी आई है हरगोपाल तख्ता की, उसने एक हुंडी भी भेजी है। अच्छा, तो आप इस बात पर हंस रहे थे। चलिए, कुछ दिनों के लिए सही, नानो आपका इंतजाम तो हो गया। जी हाँ, अब क्या है कि हरगोपाल तख्ता हमारे शागिर्द रशीद हैं। दूसरे हीरा सिंह और शिव नारायण आराम, उन दोनों को भी हमने अपने बेटों की तरह रखा है। और वो उमराव सिंह जौहर? उमराव सिंह जौहर, अरे रश क्यों आता है उसकी किस्मत पर। तो कुछ तो है, कोई खुशखबरी है? हाँ, खुशखबरी है, बड़ी अच्छी खुशखबरी है। उसकी दूसरी बीवी का भी इंतकाल हो गया। और आप इस बात पर हंस रहे हैं? अरे हंसे नहीं तो क्या करें। एक उमराव सिंह जौहर है कि उसकी दो बेड़ियां कट गई, दो फांसी के फंदे छूट गए, और एक हम हैं कि 50 साल से एक ही फांसी का फंदा गले में लिए घूम रहे हैं। अच्छा, तो अब हम फांसी, और वो कौन थी जो बेड़ियां तोड़कर ही चली गई? बेगम साहिबा, क्या कह रही हैं आप खूब समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। अब आप बैठिए तसव्वुरे जाना की हुए, और हमें दीजिए इजाजत। अरे सुनो तो, बस बैठे ही अरे रहिए। सुनो भाई, बस अरे बैठे ही सुनो रहिए। यार, बैठे ही रहिए। सुनो तो, नाराज हो गई भाई बेगम साहिबा।